رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں، توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں، شرک جلی کے سارے فتنے مٹا دیے ہیں۔ توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں، شرک جلی کے سارے فتنے مٹا دیے ہیں، شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق صلی اللہ علیہ وسلم، شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق، عشق نبی کے ہر سو بوٹے لگا دیے ہیں، شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق، عشق نبی کے ہر سو بوٹے لگا دیے ہیں۔ ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے،
ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، رفض و خروج کے سبھی خیبر گرا دیے ہیں۔ ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، رفض و خروج کے سبھی خیبر گرا دیے ہیں۔ فیض رضا نے آج بھی ظلمت کو چیر کر، فیض رضا نے آج بھی ظلمت کو چیر کر تفضیلی رافضی کے چہرے دکھا دیے ہیں۔ فیض رضا نے آج بھی ظلمت کو چیر کر تفضیلی رافضی کے چہرے دکھا دیے ہیں۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، ہر بدی کے فوراً چھکے چھڑا دیے ہیں۔ شمشیر اعلی حضرت حضور، شمشیر اعلی حضرت حضور، نائب اعلی حضرت، وارث علوم اعلی حضرت۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، ہر بدی کے فوراً چھکے چھڑا دیے ہیں۔ کرتے رہے جو اپنے علم و ہنر پہ ناز، کرتے رہے جو اپنے علم و ہنر پہ ناز، احمد رضا کے علم نے جاہل بتا دیے ہیں۔ کرتے رہے جو اپنے علم و ہنر پہ ناز، احمد رضا کے علم نے جاہل بتا دیے ہیں۔ آصف کیا بتائے فیض رضا کی بات، شرق و غرب میں حق کے جھنڈے لگا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک صراط مستقیم ڈسکا اور الغالبون ڈسکا کے زیر اہتمام تاریخی 43واں افکار رضا سیمینار اللہ کے فضل سے انعقاد پذیر ہے، اور آج اس کا موضوع ہے آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد اہل سنت حضرت مولانا محمد طاہر اویسی صاحب زید شرفہ اور دیگر اراکین نے بڑی استقامت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان سب کو اور آپ تمام شرکاء کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے مدینہ العلم گوجرانوالا کے شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت قبلہ مفتی محمد احسان اللہ کیلانی صاحب زیدہ شرفہ کا نہایت ہی فکر انگیز خطاب سنا ہے۔ اب ہمارے ماحول میں خال خال ایسے بندے رہ گئے ہیں
جو سینہ تان کے حق بیانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلا مفتی صاحب کو مزید قوت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر سلامت فرمائے۔ سٹیج پر حضرت مولانا محمد ارشد روحانی صاحب زید شرفوہ، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد فضل عثمان صاحب حافظ اللہ تعالی، حضرت علامہ مفتی محمد ادریس جلالی صاحب زید شرفوہ، اور دیگر کثیر تعداد میں تنظیمات اہل سنت کے قائدین ذمہ داران موجود ہیں، اور سٹیج میں بھی دور تک کھلے اور نور بھرے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس بزم کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے آداب کے لحاظ سے آج کا سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند کیا اور کائنات کو واضح کیا کہ کس انداز میں ایک مومن قرون اولا کے مسلمانوں کے ایمان کی روشنی کو محسوس کر سکتا ہے، اور کس طرح امت مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پا سکتی ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کا رعب پھر غیر مسلم قوتوں پر طاری ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس وقت پوری دنیا پر امت مسلمہ ابتلا اور آزمائش کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری ہے، اور آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ سمجھ کر اور بجا لانے کے لحاظ سے جو انحطاط آیا ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کے کونے کونے میں امت مسلمہ کو معاذ اللہ بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ایسے ماحول میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ان آداب کو اجاگر کیا جائے جس کی وجہ سے امت میں فولادی قوت آ جاتی ہے اور امت کی ضرب کے سامنے باطل لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنے ماحول میں کچھ وارداتیوں کا سامنا ہے، اور چور جب چوری کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے پہرادار پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی کارروائی کرتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اس دور آخرین کے اندر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لیے مجدد، اپنا امام، اپنے مسلک کا عظیم محافظ ہمیشہ سمجھتے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں شرق و غرب میں اہل سنت کی پہچان ہی اعلی حضرت کے نام سے ہوتی ہے۔ مگر آج
کچھ دیوانے اور اغیار کے اعلی کار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ مختلف طریقوں سے سازشوں میں مصروف ہیں، چونکہ جب تک اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دامن سے وابستہ رہیں، یہ کبھی ان ناکارہ شکاریوں کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے۔ تو مختلف بہروپیوں نے مختلف طریقوں سے اہل سنت کو اعلی حضرت سے دور کرنے کے لیے مشن جاری کر رکھے ہیں، اور ایسے بہروپیے بڑے بڑے آستانوں اور بڑی بڑی تنظیموں کے اندر چھپ کر وارداتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے بھی یہ عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ 100 افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے یہ سفر 43ویں سیمینار تک آج دسکا کی سرزمین پہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو تعلیمات اعلی حضرت جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے اسے سمجھ کر معاشرے میں اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کے اندر ایک بیداری لانے کی خالق کائنات جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 میں صفحہ نمبر 168 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ یہ ذکر کرتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ محبوب ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ بھیجنا کس مقصد کے لیے مزید تھا؟ فرمایا یہ رسول کا بھیجنا کس لیے ہے؟ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے اس لیے بھیجا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اے مسلمانوں تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو اور خوب توقیر کرو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک تو اس لیے ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کیا جائے، اور تعظیم و توقیر کا اہتمام رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی تھا، فرائض میں سے ایک فریضہ تھا، اور آج بھی وہ تعظیم و توقیر ایک بڑا فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی ہر وقت امت پر لازم ہے۔ نماز کی ادائیگی 5 مرتبہ ہوتی ہے، حج 1 مرتبہ ہے، رمضان کے روزے سال کے بعد 1 مرتبہ ہیں، زکوٰۃ یعنی 1 مرتبہ 1 مہینہ ہے، زکوٰۃ 1 بار ہے، مگر آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ وہ فریضہ ہے جو ہر مومن پر ہر سیکنڈ میں لازم کر دیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اتنے اہم ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کا یہ سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہوئے اپنی آواز ایک دوسرے سے بلند کر لیتے ہو، ایسا مت کرو. اگر تم نے ایسا کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جتنی نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اس واسطے یہ فریضہ ایک تو خود اپنے لحاظ سے فریضہ ہے، اور دوسرا باقی سارے فرائض کی حفاظت کا قلعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں باقی جتنی عبادات انسان نے کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری عبادات اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جاتی ہیں. جس وقت ایک انسان رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خصوصی طور پر خیال رکھتا ہے. اسی 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 99 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سے ایک سوال کیا گیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو صرف یہ کہنا کہ رسول نے ایسا کیا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یا لفظ حضرت کے بغیر صرف یوں کہنا رسول نے ایسا کیا یا رسول نے ایسا کہا، کیا یہ مناسب ہے؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، نام اقدس تعظیم کے ساتھ لینا فرض ہے، خالی رسول رسول کہنا اگر بقصد ترک تعظیم ہے تو کفر ہے، ورنہ بلا ضرورت ہو تو برکات سے محرومی ہے. اب کچھ لوگ تو دوسرے فرقوں کے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے نہ پہلے حضرت بولتے ہیں نہ بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. خصوصاً وہ فتنہ جو ان دنوں میں پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو لفظ رسول کے لحاظ سے بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام اقدس تعظیم کے ساتھ لینا فرض ہے، اور خالی رسول رسول کہنا اگر جان بوجھ کے کوئی اس ارادے سے رسول صرف کہتا ہے، ترک تعظیم اس کا مقصد ہے، تو پھر صرف رسول کہنا کفر ہے. اگر اس کا مقصد ہے کہ میں تعظیم نہیں کرنا چاہتا، صرف رسول کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ رسول ہونا بہت بڑی شان ہے، لیکن وہ ترک تعظیم کی بنیاد پر جب صرف رسول کہے گا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسے کفر قرار دیا. اور اگر مقصد ترک تعظیم نہیں لیکن ویسے اسے عادت پڑی ہوئی ہے اور بلا ضرورت صرف رسول کہتا ہے، رسول نے کہا، رسول کی یہ بات ہے، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو برکات سے محرومی ہے، انسان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہو یا اسماء میں سے کوئی اسم شریف ہو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ نبی یا لفظ رسول سے جس وقت تعبیر کیا جا رہا ہو تو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے بھی لفظ حضرت یا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جس وقت تذکرہ کیا جاتا ہے تو بولنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آداب کے لحاظ سے ہمارے سامنے ایک معیار ہے، ایک انداز، مثلا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور ایک دوسرے لوگوں کا ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا انداز سچا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا انداز سچا ہے، تو قرآن مجید برہان رشید نے فیصلہ کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ جو ان صدیوں میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا، تو ویسے آداب کا اہتمام کرو جیسے دیکھنے والوں نے اہتمام کیا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 726 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف سے ایک منظر پیش کیا ہے، اور وہ بڑا فیصلہ کن منظر ہے، اور اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آج غیر جانبدار ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے، اور جس کسی کو ابھی تک خبر نہیں اسے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ جانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی حدیبیہ کے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں موجود تھے، اور عروہ بن مسعود ثقفی ایک دشمن کی حیثیت سے حدیبیہ میں مذاکرات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قریش نے چونکہ عمرہ کرنے سے روکا ہوا تھا، عروہ بن مسعود قریش کے سفیر کی حیثیت سے حدیبیہ میں کافی دیر رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں یا دیگر اصحاب ہیں، نبی مان کر یہ کیا مان گئے ہیں؟ عروہ بن مسعود نے بادشاہوں کو بھی دیکھا تھا، بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا تھا، چونکہ قریش کو عروہ بن مسعود پر بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ ہمارا بڑا زیرک اور ماہر سفیر ہے، اور جہاں بھی گیا ہے اس نے سفارت کاری میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ بخاری شریف میں جس کو فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا، بخاری شریف کا یہ مقام باب الشروط فی الجہاد کے اندر حدیث نمبر 2732 اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب عروہ بن مسعود واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے صحابہ کا انداز پچھلوں کو جا کے بتایا کہ نبی ماننے والے اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں، کیا اپنے جیسا ہی مانتے ہیں معاذ اللہ یا کسی اور طریقے سے مانتے ہیں؟ اتنا زبردست انداز تھا عروہ بن مسعود کا کہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پیراں تھلیو زمین کٹ دینا، قریش کو جا کر اس انداز میں انہوں نے وہ سمری پیش کی، صحابہ کے ادب کی
کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہنے لگے میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا, میں کسرا کے پاس بھی گیا تھا, میں نے نجاشی کے پاس بھی گیا تھا, اور یہی اس وقت کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں, اور ان حکومتوں کی بڑی چمک تھی. کسرا کے دربار میں مہمانوں کو سونے کی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا تھا, کیسر کے دربار کے اندر بڑے اہتمام تھے, نجاشی کے دربار میں بڑا گارڈ آف آنر تھا. یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی عروہ بن مسعود نے, مگر کہنے لگے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. دشمن ہے مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دیکھی تو اپنا شرک توڑ بیٹھا. تعظیم قریش کو کہا میں سب درباروں میں گیا مگر آج تک وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے حدیبیہ میں دیکھا ہے. تو قریش کو اس سلسلے میں تشویش ہوئی کہ حدیبیہ میں یہ کیا دیکھ آئے ہیں, نہ وہاں قیمتی قالین ہے, نہ سونے کی کرسیاں ہیں, پتوں کے بچھونے ہیں, اینٹوں کے سرانے ہیں, کیا دیکھا. پہلے جہاں بھی عروہ گیا تو یہ ہماری برتری کو واضح کرتا رہا, آج لگتا ہے دل دے بیٹھا ہے. بتاؤ تو صحیح حدیبیہ میں کیا دیکھا. تو وہ کیا چیز تھی جس سے پتا چلا کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک چیز ہے جس کو لفظ تعظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے, سبحان اللہ, اور بڑی فیصلہ کن چیز ہے. دوسری کمپنی کے نزدیک اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرے تو مشرک ہو جاتا ہے, اور بخاری میں ہے کہ کٹر مشرک آیا تو تعظیم نبی دیکھ کے شرک توڑ بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عروہ بن مسعود اور فتاوی رضویہ اور بخاری شریف بتانے لگے کیسر و کسرا کے دربار میں کیا چیز نہیں جو میں نے حدیبیہ میں دیکھی. ڈسکا کے مسلمانوں غور سے سننا. عروہ بن مسعود کہنے لگے کیسر کا دربار بڑا عالی شان تھا مگر اس نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نیچے ہاتھ کر لیتا. کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا, نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا. واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ, میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو, وزراء کو, سپاہیوں کو اس بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے صدیق و عمر کو اپنے نبی کی تعظیم کرتے دیکھا ہے. ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ, لفظ تعظیم ہے کہ اس کی اصحاب اس بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے ہوں ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تعظیم جو کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں, ایسی تعظیم میں نے دنیا میں کسی دربار میں نہیں دیکھی. سبحان اللہ. کٹر مشرک تعظیم دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھا. اس لیے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یاد رکھیں تعظیم جو بمانا الوہیت تعبدی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے, باقی ساری تعظیمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جائز ہیں. بے شک بے شک. صحابہ تعظیم کر رہے تھے, کافر نے دیکھا, اب صحابہ کو قریش مکہ کو لفظ تعظیم کی ڈیفینیشن کی ضرورت پڑ گئی کہ کیا دیکھا.
وہ تعظیم کیا ہوتی ہے، اللہ وہ تعظیم اللہ کیسے کی جاتی ہے۔ سبحان یہ صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ یہ ان کو تشویش تھی۔ تو عروہ بن مسعود نے وہ تشویش بھی دور کی۔ اعلی حضرت اس حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں پوری دنیا میں عشق نبی علیہ السلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں اللہ علیہ وسلم۔ کہ عروہ بن مسعود نے کہا لوگوں تعظیم یہ ہوتی ہے ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده، کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب بھی آنکھ کے ہونٹوں سے جدا ہوتا تھا وہ ایک بار بھی زمین پہ نہیں گرا، ہر بار صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ صلی اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اب سمجھنا یہ آج 15ویں صدی کے ملنگوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان پڑھوں اور بدھوں کی بات نہیں کر رہا، میں صدیق و عمر کی بات کر رہا ہوں، اللہ میں طلحہ و زبیر کی بات کر رہا ہوں، میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ جن کے ایمان پر قرآن نے تصدیق کی مہریں لگائی ہیں، وہ اس امت کے جو قائدین ہیں، ان کا یہ انداز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ سبحان اور عروہ کہنے لگے میں حیران ہوں، یہ نہیں کہ ہاتھوں پہ لیں اور کپڑوں سے صاف کر دیں، فدالا کا بہا وجہہ، سبحان اللہ جسے لعاب دہن ملتا تھا وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا سبحان تھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں موجود ہے اور فتاوی رضویہ شریف میں کئی سوالوں کے جواب میں اعلی حضرت اس کو ذکر کر رہے ہیں، بے شک اس میں واقعی بہت سی الجھنوں کا جواب ہے۔ بے شک بے شک۔ عروہ بن مسعود کافی دیر حدیبیہ میں رہے اور واپس جا کر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجموعی سمری پیش کی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، اور اس مجموعی سمری کے اندر 5 باتیں بیان کی کہ صحابہ یہ بھی کرتے ہیں، صحابہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ مگر عجیب انداز تھا عروہ بن مسعود کا، ان 5 باتوں میں بڑی بڑی اہم باتیں شامل ہی نہیں کی۔ ان اہم باتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا با جماعت نماز پڑھنا تھا، صحابہ کرام کا تکبیر اولا میں شامل ہونا تھا، سبحان اللہ صحابہ کرام کا تہجد پڑھنا تھا، بے شک صحابہ کرام کا تلاوت کرنا تھا، سبحان اللہ صحابہ کے چہروں کی مبارک داڑیاں تھیں، سبحان اللہ صحابہ کے سروں پر مبارک امامے تھے۔ سبحان اللہ یہ ساری چیزیں قریش کو بتانے والی تھیں کہ یہ عظیم جماعت ہے اور ان کی یہ عظیم کام ہے۔ مگر عروہ نے جا کے کیا بتایا؟ پہلی بات یہ بتائی کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ دوسری یہ بتائی کادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ پانی مشکیزے میں ہو تو جھگڑا نہیں تھا، وہ پانی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پرنور کو لگ کے نیچے گرنا چاہتا تھا، صحابہ اسے بھی گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے۔ ویسے شیر و شکر ہیں اور ایثار کے پیکر ہیں، اور چشم فلک گواہ ہے کہ احد کے میدان میں 80 زخم لگے ہیں اور پانی کی بوند پہنچی ہے، امید ہے کہ پی لوں تو جان بچ جائے، کہتے ہیں میری خیر ہے اگلے کو پلا دو، جان پر بھی ایثار کر جاتے ہیں مگر تبرک میں ایثار نہیں کرتے، ہر ایک کہتا اپنا حصہ میں ہی لوں گا، اپنا حصہ میں ہی لوں گا۔ قریب ہے کہ جھگڑا ہو جائے، اور وہ جھگڑا بھی پھر محبت کا ہے۔ کادو یقتتلون علی وضوئہ، پھر حدیث بطحہ میں
تو یہاں تک موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس انداز میں عشق خود پڑ جاتا ہے، اور شریعت کے مطابق ہو تو عشق کا پڑا ہوا معتبر بھی ہوتا ہے۔ اب پانی تھوڑا ہوتا تھا، صحابہ زیادہ ہیں، ہر ایک کے حصے میں قطرہ نہیں آ رہا، تو جس کو کوئی قطرہ سرکار کے پیکر کا نہیں ملتا وہ کیا کرتا تھا؟ آج آ کے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں کہ کسی کی ہاتھ سے ہاتھ مل رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں بھی برکت آ جائے گی، اور کہتے ہیں بھلا یوں رگڑنے سے برکت کیسے آ جاتی ہے، کسی متبرک چیز کو ہاتھ لگا کر یہ برکت کیسے آ جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تم اسے بریلویت کہتے ہو تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے۔ حدیث فتح میں موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ پانی لے رہے تھے تو جن کو کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، حدیث فتح میں ہے من لم یصب منہ آخذ من بلل ید صاحبہ، جسے کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا وہ اس دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ لیتا تھا جس کے ہاتھ پہ سرکار کے پیکر سے لگنے والا کوئی قطرہ گرا تھا۔ اور یہاں باقاعدہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کر دیا، پتا چلا یہ جو کر رہے تھے خود کر رہے تھے صحابہ کرام، ورنہ سرکار سوال نہ کرتے۔ سرکار نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، حدیث بتا میں یہ ہے صحابہ مجبوری کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں وضو کرتا ہوں تم پانی لینے آ جاتے ہو، کیا مجبوری ہے؟ کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا ہے؟ تو سوال سے یہ ثابت ہوا کہ نہ انہوں نے سرکار سے اجازت لی ہوئی تھی، نہ سرکار نے حکم دیا ہوا تھا، محبت نے خود پڑا ہوا تھا، اور سرکار کے سامنے تھی صاحب شریعت دیکھ رہے تھے۔ پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کون سی چیز تمہیں اس پر مجبور کرتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اب آج ہم صدیوں بعد جب یہ بات سن رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کیوں پانی لیتے تھے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، تو سرکار کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ پوچھا اس لیے تھا کہ میں پوچھوں گا، ان کے دل کی بات زبان پر آ جائے گی، میری تصدیق ہو جائے گی تو چلتے چلتے ڈسکے تک بات پہنچ جائے گی۔ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس پہ برانگیختہ کیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، فرمایا حب اللہ ورسولی، یہ جو پانی ہم لیتے ہیں یا جس ہاتھ پہ لگا ہو اس پہ ہاتھ رگڑتے ہیں، یہ بندہ اس کا ہاتھ اصل میں یہ مقصود نہیں، ہمارے پیش نظر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب دیکھیے سوال ہوا، جواب آ گیا۔ یہ دوسری بات تھی جو عروہ نے جا کر بیان کی، کادو یقتتلون علی وضوئہ۔ تیسری بات جو یہاں فتاوی رضویہ میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ صحابہ کے سکھائے ہوئے آداب میں یہ بھی امت پر لازم ہے کہ یہ ادب بھی ہر وقت ذہن میں ہو۔ وہ کیا ہے؟ اذا امرا فابتدروا امرہ، کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے تو حکم ایک کو ہوتا تھا، تیار سارے ہو جاتے تھے۔ عروہ نے محسوس کیا کہ یہ صرف لعاب دہن ماتھے پہ لگانے والے نہیں، یہ جان دینے والے بھی ہیں، ان کے اندر بہت جذبہ اطاعت ہے۔
آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے. اور چوتھے نمبر پر کہا اذا تکلم خفضوا اصواتهم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں تو صحابہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں. دیکھو دشمن نے ہر چیز بڑی پتے کی نوٹ کی. کہا وہ بات کے برابر بات بھی نہیں لاتے، چے جائے ذات کے برابر ذات لے آئیں. خفضوا اصواتهم، ہیں بڑے بڑے سردار اور بڑی بڑی برادریوں کے سربراہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، اپنی برادری کا فرد نہیں سمجھتے، بلکہ اتنا ادب ہے کہ بات بھی پست رکھتے ہیں. اور پانچویں نمبر پر عروہ بن مسعود نے یہ بھی جج کیا کہ یہ آنکھوں سے بھی ادب کرتے ہیں. یہ ادب کی ایک عجیب قسم ہے کہ آنکھ سے کی جائے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز انسان کو نظر آتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے ایک نور نکلتا ہے، رائی کی آنکھ سے، اور مری پہ جا گرتا ہے، نتیجے میں وہ چیز نظر آ جاتی ہے، اور یہ نور بڑا نرم ہوتا ہے. اب دیکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تو دیکھنے میں بھی ادب کرتے ہیں. عروہ نے جو کافر تھے، مشرک تھے، دشمن تھے، یہ پہچانا. کہا ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تیز نگاہوں سے محبوب کا چہرہ دیکھے. ما یحدون الیہ النظر، نگاہیں پوری آنکھ کھول کے یوں دیکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں دیکھتے تھے. نگاہیں جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے تھے، اور یہ دیکھنا بھی تعظیم کے انداز میں تھا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انالیسز ایک کافر نے کیا، اور سارا خلاصہ ہی تعظیم کا تھا، سارا خلاصہ ہی آداب کا تھا. اور 5 چیزوں میں وہ بڑے فرائض شامل ہی نہیں کیے. یقیناً وہ صحابہ کی بڑی شان تھی، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، اور آج کے مومن کی بھی بڑی شان ہے. مگر عروہ بن مسعود قریش کو جا کر بتا رہے تھے نمازیں ان کا اپنا مسئلہ ہے، روزہ اور زکاتیں اور جہاد اور یہ جو تہجد، یہ معاملات اندرونی محاذ کے ہیں. یہ لوگ جو لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، یہ وہ شعلہ ہے جو کفر کو جلا کے بھسم کرنے والا ہے. یہ دشمن اسلام، ان کے لیے پیغام ہے ان باتوں میں. تو یہ آداب رسالت کے جو 5 انداز تھے، ان کو ہی اگر آج تبلیغ کے انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے تو خدا کی قسم اگلے دن ہی کفر گھٹنے ٹیک جائے گا. تھوڑی سی اس کی وضاحت سامنے رکھیے کہ نخامہ کا ترجمہ ہے کھنگار، جو سینے سے آئے. ویسے تھوک کو بساک یا بزاک کہا جاتا ہے، اور یہاں لفظ نخامہ ہے. ان تنخم النبی نخامتن، تو میں کیسے اس کو کھنگار کہوں؟ وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے. جب گلے قدس کی پتیوں سے وہ جھاگ جدا ہوتا ہے، جس میں سورج چاند ستاروں سے بھی زیادہ روشنی ہے، اور پھول اور چمبیلی بھی سے زیادہ خوشبو ہے، جب وہ پھول جیسے ان ہونٹوں سے جدا ہوتا ہے تو صحابہ ہاتھوں پہ لے کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ مرکز حسن ہے جس سے چاند ستاروں کو بھی حسن ملتا ہے.
اب اس میں یہ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ اہل سنت سے ہٹ کر دیگر لوگ، ان کے مناظر، ان کے مفتی، ان کے محدث، ان کے فقیہ، یہ جو بلا بھی ہوں، ایک طرف وہ چوک میں کھڑے ہوں اور دوسری طرف ہمارے علماء تو اپنی جگہ، ہمارا کوئی ریڑھی لگانے والا ہو، ہمارا کوئی دکاندار ہو، ہمارا کوئی چارہ کاٹنے والا ہو، ان دونوں سے ایک سوال آپ کریں، ہمارے سے بھی اور ان کے محدث سے بھی. ہمارا چارہ کاٹنے والا، اس سے کہو اگر تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا کرو گے؟ وہ کہے گا میں اپنی قسمت پہ ناز کروں گا، بھلا اتنی بڑی سعادت میرے حصے میں آ جائے. اور دوسری طرف وہ چوک میں کھڑا ابو اندھیرا جو دن رات حدیث پڑھاتا ہے، محدث کہلاتا ہے، اسے کہو تجھے اگر لعاب دہن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے تو کیا کرو گے؟ جو روزانہ پیکر سے برابری کے دعوے کرتا ہو وہ بھلا لعاب دہن کی عظمت کیا بتائے گا؟ یہ فیصلہ کن بات ہے. دنیا کی چوٹی پر یہ لہرانے والا جھنڈا ہے. اس بنیاد پہ میں برملا کہتا ہوں، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی. ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے چہروں پہ نہیں، کہ اللہ نے وہ چمک والا عقیدہ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. آداب رسالت جب عروہ بن مسعود نے بیان کیے، خود کلمہ پڑھا اور قریش کو لرزہ براندام کیا، اور قریش ڈر گئے کہ واقعی ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ تھا اور فوج تھی. ہم سمجھتے ہیں برادری کا بندہ تھا، بادشاہ بن بیٹھا ہے. یہاں کچھ معاملہ اور ہے. عروہ نے کہا 100 بار سوچو ان سے ٹکرانے سے پہلے، جو لعاب دہن نہیں گرنے دیتے لو کیسے گرنے دیں گے؟ اور اگر دوسرا رخ وہاں پہ خدا نخواستہ نظر آتا، دوسرا رخ کیا تھا؟ بطور فرض کہ صحابہ بیٹھے تھے ٹولیوں میں، اوپر سے عروہ بن مسعود آیا، اس نے دیکھنا تھا کہ یہ جنہیں مانتے ہیں انہیں کیا مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں. ایک ٹولی میں بیٹھتے تو یہ جو آج کی کچھ سیرت کانفرنسی ہیں اس کے مضمون جو آج خاص طبقے کے ہیں، بطور فرض وہ بیان ہو رہے ہوتے. ایک ٹولی میں بیٹھتے تو آگے بات یہ ہو رہی ہوتی، یہ اللہ کے رسول ڈاکیے ہیں، ڈاکیے کی طرح آئے ہیں، ڈاک دے کے چلے جائیں گے، معاذ اللہ باقی تو ان کا کوئی کردار نہیں ہے. وہاں سے اٹھتے اگلی ٹولی میں بیٹھتے تو وہاں یہ ہوتا تو انہیں تو معاذ اللہ یہ بھی پتا نہیں قیامت کو میرے ساتھ کیا ہوگا. تیسری ٹولی میں بیٹھتے تو وہاں تقریر یہ ہو رہی ہوتی کہ معاذ اللہ یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. اب اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ ایسی باتیں سن کے کیا عروہ کو شوق پیدا ہوتا کہ میں بھی ان کا کلمہ پڑھ لوں؟ کبھی بھی شوق پیدا نہ ہوتا. اگر عروہ کا کفر ٹوٹا ہے تو تب جب لعاب دہن ماتھے پہ لگا ہے، جب سرکار کا مستعمل پانی چوما گیا ہے. تو رب کعبہ کی قسم آج بھی اسلام کی تبلیغ کا وہ پیٹرن غیر مسلموں کو متاثر کرتا ہے جس پیٹرن کے لمبردار امام احمد رضا بریلوی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک.
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب جو دیکھنے والوں نے خود جن پہ عمل کیا اور پھر بعد والوں تک انہیں پہنچایا، فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ ان کے حوالے سے کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولا، میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیٹھنا کس انداز کا تھا؟ دیکھنے والے کو تاثر کیا ملا؟ کیا غفلت سے بیٹھے ہیں؟ کیا معاذ اللہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں؟ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن شریک کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولا کأن علی رؤوسہم الطیر، لگتا تھا گویا کہ ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ تھوڑا سا بھی سر کو جنبش آئے گی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس انداز میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں اور ادب کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ہند بن ابی حالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا اذا تکلم اترک جلساؤہ کأن علی رؤوسہم الطیر، کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلساء تھے، پاس بیٹھنے والے، وہ سر کو جھکا کے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات بار بار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھی اور سیرت نگاروں میں شفا شریف یا مواہب کے اندر اس کو بار بار لکھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، حلیہ مبارک کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ بڑی عمر کے صحابہ نہیں، سارے چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، یعنی بڑی عمر کے صحابہ ان پر جلال غالب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسلسل آنکھ کھول کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور جو چھوٹی عمر کے تھے ان کو چھوٹا پن فائدہ دے گیا۔ ابھی چونکہ عمر چھوٹی تھی، ابھی وہ جو بڑی عمر میں ساری چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں وہ عمر نہیں تھی، تو جتنی چھوٹی عمر والے تھے انہوں نے آگے پھر جو سیرت کی کتابوں میں حوالے ملتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حسن و جمال کے، یہ سارے انہوں نے روایت کیے، اس لیے کہ جو بڑے حضرات تھے وہ دیکھنے کے انداز میں بھی ہر لمحہ یہ احتیاط کرتے تھے کہ کہیں گاہ کے نور میں بھی کوئی تیزی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کہیں معاذ اللہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ ہمتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ادب ہی ادب کی تلقین کرنے والے تھے۔ یہ ظاہری حیات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لیکن جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اس وصال مبارک کے بعد بھی ادب کے تقاضے چشم فلک نے ساری بارگاہوں سے جو دنیا کی ہیں بالکل منفرد دیکھے، اور اس میں بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف سے اس حدیث کو ذکر کیا کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یہ حدیث نمبر 470 ہے،
جس کو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ذکر کیا، اور اس کے الفاظ دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا تھا، مسجد سے مراد ہے مسجد نبوی شریف۔ کہتے ہیں فحاسبنی رجل، مجھے کسی شخص نے کنکری ماری، یعنی وہ بول کے مجھے متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا، آہستگی میں مجھے متوجہ کرنا چاہتا تھا، تو اس شخص نے مجھے کنکری ماری۔ کہتے ہیں فَإِذَا عمر بن الخطاب، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کنکری مارنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب میں متوجہ ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا اذهب فأتنی بہذین، جاؤ یہ مسجد نبوی شریف میں یہ دو بندے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو میری طرف بلا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں میں گیا فجئتہ بہما، ان دونوں کو میں بلا کے لے آیا۔ جب میں بلا کے لایا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا من انتما، تم کون ہو؟ یا یہ فرما من این انتما، کہاں کے ہو؟ قال من اہل الطائف، انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ قال لو کنتما من اہل البلد لأوجاتکما، اگر تم ہوتے مدینہ منورہ کے تو میں تمہیں سزا دیتا، میں تمہیں اس عمل پہ مارتا۔ لأوجاتکما، غلطی کیا ہوئی ہے، کیوں میں تمہیں مارتا؟ کہنے لگے ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم مسجد رسول علیہ السلام نے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو؟ یہاں وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جو ظاہری حیات میں حکم تھا وہ اب بھی حکم ہے، تم اس مسجد میں آ کر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کہا میں معاف اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اہل بلد سے نہیں، تم مدینہ منورہ سے نہیں، تم اجنبی ہو، تمہیں شاید یہاں کی آداب کا کسی نے پہلے بتایا نہ ہو، تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اب یہاں یہ بات بڑی سوچنے کی بات ہے، اور یہ آداب اگر ان کو افورڈ کرتا ہے تو مسلک اہل سنت کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جن کا مسلک ہے مر کے مٹی ہونے کا، معاذ اللہ جن کا مسلک ہے پتھر اور جماد ہونے کا، تو وہ یہ آداب کیسے سکھا سکتے ہیں، وہ یہ آداب کیسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی آواز بلند رکھے یا پست رکھے پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بتا رہے تھے کہ تم نے غلطی کی، اور غلطی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم نے آواز کو بلند کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستی جو آواز سنتی ہے قبر میں زندہ بھی ہے تابندہ بھی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک۔ بعد از وصال آداب کے لحاظ سے یہ شفا شریف سے
اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 599 پر یہ لکھا، اور یہ بھی خاص ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالی موقع دے وہاں بار بار حاضری کا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں شفا شریف سے حوالہ دیتے ہوئے، واجب علی کل مومن، وہاں بھی اور یہاں بھی فرما واجب ہے ہر مومن پر، متا ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر عندہ، کہ بندہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرے، یعنی سرکار کا نام لے، یا اس کے پاس کوئی دوسرا بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے تو واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ ان یخضع ویخشع ویتوقر ویسکن من حرکتہ، کہ یہ بندہ خضوع کرے، جو ذکر کر رہا ہے یا سن رہا ہے، نام لے رہا ہے یا نام سن رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، خشوع کرے، خضوع کرے، توقیر کرے، وَيَسْكُنُ مِنْ حَرْكَتِهِ، اور اپنی حرکت کو چھوڑ کے ساکن ہو جائے، وَيَأْخُذُ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی وہ صورتحال بنائے کہ جیسے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ سرکار کے سامنے حاضر ہوتا تو کتنا ادب کرتا، یعنی ذکر پر بھی ایسی صورتحال بنائے، ایسا ادب کرے، اس انداز میں بیٹھے، اور ساتھ یہ فرمایا وَيَتَأَدَّبُ بِمَا أَدَّبَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، اور وہ آداب اختیار کرے کہ جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائے ہیں اور ان کی تعلیم دی ہے۔ یہاں تک کہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کانا مالک رحمہ اللہ تعالی اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر لونہ وینحنی، کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف لیتے تھے، یعنی فضائل کمالات بیان کرنا، یہ لمبی گفتگو وہ تو بعد کا معاملہ ہے، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف لیتے تھے، یتغیر لونہ، تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، چہرے پر وہ آثار نمودار ہو جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے، اور ساتھ یہ ہے وینحنی، اور جہاں ہوتے تھے دنیا کے جس کنارے میں سرکار کا نام سنتے تھے تو جھک جاتے تھے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آداب دور بھی ہیں، اور وہاں جو حاضر ہیں ان کے بارے میں حوالہ جات اعلی حضرت نے لکھے کہ وہاں جو کھڑا ہے وہ اتنے ادب سے اور اس نیت سے کھڑا ہو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہے، جو میرے دل کے خیال ہیں سرکار ان کو بھی جانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی مطلع ہیں۔ اور یہاں تک فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 516 پر اس چیز کو ذکر کیا، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ جو آداب ہیں بعد از وصال، اور خصوصی طور پر آج وہاں حاضری کے وقت 516 صفحے پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ آداب آج بھی لازم ہیں، اور ان کو بجا لانا یہ کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ تھا، اور آج اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ نے ایک حدیث شریف کا خصوصی طور پر ذکر کیا، اور اس حدیث کے مختلف فوائد کا تذکرہ فرمایا۔ 516 صفحے پر اس کا تذکرہ ان لفظوں میں ہے کہ مروان کا زمانہ تھا، مروان نے دیکھا
کہ کوئی شخص رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دے رہا ہے. چونکہ اس وقت صرف ایک دیوار تھی، آج 4 دیواریں ہیں، اور اس وقت ایک ہی کمرہ تھا اور دروازہ کھلا تھا، اور گزرنے والے کو نظر آ جاتا تھا کہ اندر کوئی بندہ کیا کر رہا ہے. تو مروان نے دیکھا کہ کوئی شخص رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پرنور پہ حاضری دے رہا ہے، اور حاضری دینے کا جو انداز دیکھا، وادین جبہتہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضری دینے والے نے اپنا ماتھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا تھا. آج تو 4 دیواریں ہیں، جالیاں ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور اس وقت صرف ایک دیوار تھی، دروازہ کھلا تھا، اور حاضری دینے والا حاضری دے رہا تھا. یہ مسند امام احمد میں بھی حدیث شریف ہے اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے. مروان نے جب دیکھا تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اقبل مروان یومن، فرماتے ہیں یعنی مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا، فوجد رجلا وادیا وجہہ علی القبر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے. فاخذ مروان برقبتہ، تو مروان نے اس شخص کی گردن مبارک کو پکڑ لیا. یعنی یہ جو لفظ آپ نے روایت کیے ہیں، دوسری میں ہے اس نے زور سے کہا اتدری ما تصنع، تو جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. یعنی جیسے کوئی بڑی غلطی کر رہا ہو تو اس کو پھر کوئی با اختیار بندہ کہے جھڑکی دے کر، تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے. تو آگے جو حاضری دے رہے تھے اس روایت کے مطابق انہوں نے لفظ بولے نعم، یعنی اس جھڑکی کو مسترد کر دیا. فرمایا تو اپنا کام کر، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. اور یہاں جو الفاظ ہیں حل تدری ما تصنع، گردن سے پکڑا اور کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو. فاقبل علیہ، تو جو جھکا ہوا شخص تھا چہرہ قبر پہ تھا، گردن پیچھے سے مروان نے پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس طرح جب چہرہ پیچھے کیا فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنصَارِي رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ حاضری دینے والا کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ نے جھڑکنا شروع کیا. اب مروان سہم گیا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ملنگ ہے، تو یہ تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، بڑی بڑی ان کی شخصیت ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری آپ نے فرمایا سن لے، انی لمات الحجر انما جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے پیغمبر کے پاس آیا ہوں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ساتھ پھر حدیث سنائی. فرمایا تو اپنی خیر منا، تو مجھے دین سمجھانے آیا. فرمانے لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا لا تبکو علی الدین اذا والیہ اہلہ،
فرمایا اس وقت دین کے بارے میں کوئی فکر نہ کرو جب قیادت اہلیت رکھنے والی ہو، جب مسلمانوں کے حکمران اہل ہوں تو دین کے بارے میں رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَٰكِنْ ابْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ، لیکن جب نااہل لوگ دین کے حاکم بن جائیں تو پھر دین کے بارے میں رونا پڑے گا۔ فرمایا تم اپنی حیثیت کو دیکھو، یہ تیرے بارے میں حدیث ہے، اور بعد میں ایسے آنے والوں کے لیے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از وصال جو آداب نبوی ہیں ان کے لحاظ سے حضرت ابو ایوب انصاری نے جو لکھا، اس پر اعلی حضرت کی وضاحت سنیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو تعظیم قبر و روح مطہر میں فرق نہ کرنا مروان کی جہالت ہے۔ تعظیم قبر اور روح مطہر میں فرق نہ کرنا یہ مروان کی جہالت ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ پتھر کی تعظیم کر رہے ہیں، لیکن صحابی نے کہا میں تو روح پیغمبر کی تعظیم کر رہا ہوں، اور پتھر اور روح پیغمبر کو ایک کہنا یہ کل مروان کا کام تھا، آج وہابی کا کام ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تو لفظ تو تعظیم قبر و روح مطہر میں فرق نہ کرنا مروان کی جہالت ہے، اور اسی کے ترکہ سے وہابیہ کو پہنچی ہے۔ یہ لفظ اعلی حضرت کے ہیں کہ مروان کے ترکہ سے یہ جہالت وہابیہ کو پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح اور پتھر میں فرق نہیں کرتے، جبکہ روح کا معاملہ اور ہے، پتھر کا معاملہ اور ہے۔ اور فرماتے ہیں اور تعظیم قبر سے جدا ہو کر تعظیم روح کریم کی برکت لینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے، اور اہل سنت کو ان کی میراث ملی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آبودانہ اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اب دیکھو صحابہ سے لے کر آج تک یہ مسلک اعلی حضرت کا لفظ ہم بولیں یا افکار رضا یا فکر رضا کا بولیں تو اس سے مراد کوئی نیا دین نہیں ہے، وہی دین صحابہ ہیں، وہی دین تابعین ہے، وہی قرآن و سنت سے ثابت، وہی خوشبو ہے۔ اب دیکھو 15ویں صدی ہے اور ادھر حضرت ایوب انصاری کا زمانہ، یہ بالکل آپ کو پڑے ہوئے اور سادہ عوام لوگ سب کا نظریہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ترجمانی کرتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے لوگ وہ اس مروان کے رستے پر ہیں اور سنی حضرت ابو ایوب انصاری کے رستے پر ہیں۔ بالکل برملا دلیل ہے، کہیں بیٹھو کسی جگہ
آپ حضرات میں سے جو مدینہ منورہ حاضری دے آئے ہیں تو آ کے بتاتے ہیں کہ اپنے نبی پاک سے ہو کے آ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، یہی لفظ ہوتے ہیں نا. اور جو وہاں بیٹھے ہیں قدمین شریف میں کہتے ہیں اب محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوں، اور جو جائیں گے وہ کہتے ہیں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا. یہ محاورہ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے لفظ آپس میں ایک ہیں. انہوں نے کہا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں نبی کے پاس آیا ہوں. اور دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں پہلے تو ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، پھر وہاں کھڑے ہو کہتے ہیں اندر شاہی کوئی نہیں، کچھ ملتا ہی نہیں، پھر معاذ اللہ کچھ پتھر کے لفظ بولتے ہیں، کچھ جماعت کے لفظ بولتے ہیں. تو اہل سنت تمہیں مبارک ہو. یہ صداقت صرف پڑھنے سے نہیں، علماء نے تو تحقیق کر کے یہ ثابت کر کے دکھا دیا. لیکن دوسری طرف فطرت ہماری یہ ہے کہ مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے. اس بنیاد پر ان پڑھ اور سادہ لوگ وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو بڑی تحقیق کے اور ریسرچ کے بعد جا کے کتابوں میں ملتے ہیں. میں اپنی گفتگو انہی الفاظ پہ ختم کر رہا ہوں. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. دونوں جانبیں ضروری ہیں. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. رافضیت، خارجیت، ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچ